صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیارے لاڈلے آخری نبی ہیں. آپ اللہ یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. کیا آپ اللہ سے گزارش کریں, اللہ سے عرض کریں کہ امتحان کو شروع کیا جائے, کیونکہ یہ بہت غضبناک منظر ہے. تو آپ اللہ سے فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ ہم دیکھ نہیں سکتے, آپ حساب کتاب کو شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر آپ ہی بتاؤ کہاں سے شروع کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ کہیں گے تو آپ اللہ سے یہ کہیں گے یا اللہ میرے صدیق سے شروع کر دیں. واہ. تو جب اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنیں گے تو اللہ پاک کا جو غصہ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے. کیا کہیں. تو صدیق اکبر کا رتبہ جو ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے. قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ اس صدیق اکبر کا اور ان کی فیملیوں کا تذکرہ ہوا ہے. تو اللہ پاک ان کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف کرے. آمین. اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کو عقل دے. آمین. بہت شکریہ سرفراز بھائی. دعانا الحمدللہ جی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے اور امت چینل کو کامیابیاں دے. آمین آمین. بہت شکریہ سرفراز بھائی, اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین کرام, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. خداوند کریم نے ان کو یہ مرتبے دیے, میرے آقا نے ان کو نوازا, جبریل ان کی مدح سرائی کرتے ہیں, جناب مولا کائنات سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ بڑے شرح صدر کے ساتھ کرتی ہیں. کہتے خود فرماتی ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کا میں امام ہوں, پر میرا امام ابو بکر صدیق ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے جس کو مل گیا, اور یہی وہ راستہ ہے جو محبتوں کا ہے. ناظرین کرام, آج اگر کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کو کوئی ٹائٹل دے دے, کسی کو سر کا خطاب مل جائے, اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم کس جہان میں رہ رہے ہیں اور کن شخصیات پر انگشت نمائی کرتی ہیں, جن کو اللہ صدیق کہے, جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق فرمائیں, جبریل صدیق فرمائیں, اور جن کا راستہ رب کا راستہ ہو, جن کا راستہ آقا کا راستہ ہو, جن کا راستہ نجات کا راستہ ہو, وہ ذاتیں ماننے کے لیے, جھگڑنے کے لیے نہیں. جی ربانی صاحب کیا کہیں گے؟ تو وہ جو بنیادی بات میں کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر اور رسول اللہ کی رفاقت تب سے ہے, اور اب دیکھیں کہ اس رفاقت کا اثر کیا ہے کہ اعلان نبوت ہوتا ہے تو اس رفاقت کا اثر یہ ہے کہ بغیر تردد و شک کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا صدیق ہے. اور یہاں پر دیکھیں رسول اللہ کیسے مزاج شناس ہیں اور کیسے احوال صدیق سے باخبر ہیں کہ صدیق اکبر تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور درمیان میں پردہ ہے اور مجلس لگی ہے. صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا وہ ابو بکر کو دیکھ لے. یہاں مزاج صدیق اور عظمت صدیق کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں جہنم سے سارے آزاد ہو میرے صحابہ, پر آؤ جس نے اس اوج اور کمال پر جہنم سے آزاد عتیق کو دیکھنا ہے صدیق اکبر کو دیکھ لے. عتیقم من النار. اور یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد رسول اللہ کی دعوت پر بغیر تردد بغیر شک کے ہو رہا ہے. در حقیقت اس صحبت نے کہ جو جوانی سے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کی قائم تھی, اس نے کیا کیا رنگ دیے, امت کو کیا کیا نئے نئے قربانی کے جذبات کے مناظر دیے. قیامت تک انسانیت قربانی محبت کی لازوال تعلق کی ایسی مثال قائم نہ کر سکے گی جیسے صدیق نے قائم کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ تعلق ہے, یہ وہ قرب ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ دوست جب کسی کو دوست بناتا ہے تو اس کے کمالات ضرور دیکھتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں ساتھ دے گا, یہ میری پیٹھ پیچھے میری عزت کی حفاظت کرے گا. یہ دوستی کے ہم اور آپ جب دوستی کرتے ہیں تو معیار دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے, ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ دوستی کے قابل ہے کہ نہیں. ذرا تصور کریں امام الانبیاء دوستی کے لیے رفاقت کے لیے منتخب کر رہے ہیں تو اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق کو منتخب کر رہے ہیں, تو کیا رسول اللہ نے صدیق کے کمالات نہ دیکھے ہوں گے؟ ربانی صاحب دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہاں پر جو نقطہ سامنے آتا ہے کہ نبی اور صدیق ہر وقت اکٹھے رہے, اس سے پہلے کہ اظہار نبوت ہو. یہاں پر
کچھ لوگوں کے ہیں عقیدے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی. ہم کہتے ہیں ایمان کی نظروں سے دیکھو، نبی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں ہو تو نبی ہے، ماں کے بطن اقدس میں ہو نبی ہے، جس وقت اور جس لمحے ہو نبی ہے. آپ کیا یہ یہاں پر آ کے میں تھوڑا سا روک کے آپ کو یہ محبت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ محبت کا پروگرام ہے اور انعام یافتہ لوگوں کے سرخیل کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. امت میں جو ہیں، آپ یہ کیا نہیں سمجھتے کہ جس وقت اظہار نبوت ہوتا ہے تو اللہ نے صدیق کا وجود، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کرنا تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ سایہ تیرا، وہ محبتیں اپنی ہیں. تو کیا ہم جب سیرت صدیق اکبر کا مطالعہ کرتے ہیں، اس حقیقت میں سرکار کا کوئی سائے کی طرح کوئی ہے؟ اگر سایہ ہے تو وہ امت کو صدیق اکبر کے طور پہ بنا. اب دیکھیں تاریخ اور سیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یار مصطفیٰ بھی تھے، بے شک، اور ساتھ ساتھ عرب کے قبیلوں میں ممتاز و معزز شخصیت کے حامل تھے. بے شک. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، قبولیت اسلام سے پہلے بھی عرب کے قبائل کے جو دیات کا معاملہ تھا اور مغارم کا معاملہ تھا، یعنی خون بہا اور جھگڑوں کے قضیے، جھگڑوں اور علم الانصاب میں بھی وہ فیصلے آپ فرماتے ہیں. ایک منصب بتا رہا ہوں، بے شک، صاحب مال تھے. ایک روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار یا درہم تھے، لیکن ہجرت کی رات 5,000 کے لگ بھگ بچے تھے. وہ باقی کہاں گئے؟ کہا سارے کے سارے صدیق نے قدم مصطفیٰ پہ قربان کر دیے. ابھی دیگر واقعات کی طرف نہ جائیں، یہ ابتدائی دور ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر مال کی ضرورت نہیں. یہاں پر علامہ صاحب تھوڑا روکوں گا. قرآن کی جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، وہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں. صدیق اکبر کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کیا ہے، اسی لیے درجہ احسان پر بھی آپ کو گنا گیا. محبتوں کے سفر میں جو واقعہ قیامت تک تاریخ کے صفحات سے کوئی نہ مٹا سکے گا. ابتدائی دور ہے، قلیل تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبرانہ شان کے ساتھ حرم میں جاتے ہیں. دشمنوں سے کب یہ برداشت ہو کہ یہ آمینہ کا یتیم کہلانے والا آج ہمارے درمیان عظمت و بلندی کے اس مقام پر کھڑا ہو کہ ہم سر جھکائے سرداران قریش، رؤسائے قریش، اپنے ہوا و نفس و خواہشات کے تابع نظام کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے اس کا کلمہ پڑھیں. حضور پر حملہ ہوتا ہے. تاریخ میں یہ صفحات کبھی بھی مٹائے نہ جا سکیں گے. اس وقت ان مشکل حالات میں ہم کہتے ہیں نا 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کسی کو جانچ سکتے ہیں: جان، مال اور اولاد. یہ 3 چیزیں ہیں جس سے بندے کی محبت اور اخلاص کا پتہ چلتا ہے. اگر صرف جان پر بات کریں کہ رسول اللہ سے محبت کا عالم کیا ہے، اور اس رفاقت کا حق جو اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ نے صدیق کو منتخب کیا، کیسے صدیق ساتھ ساتھ ادا کر رہا ہے. حملہ ہوتا ہے، صدیق کو خبر ہوتی ہے، دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور جب درمیان میں حائل ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں قبائلی نظام تھا نا، کہا کہ ہمارا محمد سے جھگڑا ہے، محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم درمیان میں آئے. دشمن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اتنی پیہم ضربیں لگتی ہیں. غالباً عقبہ کے حوالے سے تو تاریخ کے صفحات میں یہاں تک ہے کہ اتنا اپنے جوتے کے وار کیے چہرہ مبارک پر کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا اور پہچاننا مشکل ہو گیا. بے ہوش ہو کر حرم کی سرزمین پہ صدیق اکبر پڑے ہیں. قبیلے والوں کو خبر ہوتی ہے، دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ تمہارے قبیل دور جاہلیت ہے نا، کوئی مومن ہے یا نہیں، مسلم ہے یا نہیں، ایمان قبول کیا نہیں، ایک قبائلی عصبیت ہے. ہمارے قبیلے کا بندہ حرم میں مارا گیا. قبیلے والے تروالے ریحام سے نکال کر حاضر ہو گئے. صدیق اکبر کو دیکھا، بے حس و حرکت جسم پڑا ہے، اٹھا کر لے گئے، اور وہ سب اس انتظار میں ہیں کہ باضابطہ اعلان ہو کہ صدیق کی روح جسد سے جدا ہو چکی ہے، تو تب ہم انتقام لیں گے. لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دیر کے بعد، وقفے کے بعد، جب لبان مبارک میں جنبش ہوتی ہے تو قریب کر کے جب سنتے ہیں کہ یہ حرکت تو ہے، یہ کچھ کہنا چاہتے تو ہیں مگر ذوف کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آواز کیا آتی ہے؟ میرے آقا کا کیا حال ہے. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جب قبائلی عصبیت کی بنیاد پر بے نیام تلواریں پھر سے نیام میں چلی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ تمہاری خاطر ہم لڑنے کے لیے، مال جان قربان کرنے کے لیے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اے صدیق
تجھے اب بھی ہمارے کسی کی خبر نہیں، اور تجھے اپنی میرے فکر آقا کا کیا نہیں، حال، تجھے تیرے اپنی جان کی فکر نہیں، تجھے اپنی ماں کی فکر نہیں جو تیرے سرانے کھڑی رو رہی ہے، تجھے قبیلے والوں کی فکر نہیں، تو اس قدر زخموں سے چور ہو کر بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے زخموں کا کیا حال ہے، تو کہتا ہے میرے آقا کا کیا حال ہے. کہتے وہ وقت ہے کہ جب خبر ملتی ہے کہ ہاں